الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں گئے گزرے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست غالب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے 17ویں سپارے کی سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تلاوت کی ہے، وہ ترجمہ میں پیش کیا ہے۔ آپ حضرات نے ترجمے سے یقیناً اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ مضمون آج کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسا مضمون ہے کہ جس کو جتنا بھی کھول کر بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے، ان کی اس کی گہرائی ختم نہیں ہوتی، جتنا بھی اس کو سمجھا جائے کہ گہرائی اتنا ہی کم ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ سب اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے آئے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے اس قرآن کریم میں جو ایک مثال بیان کی ہے، سمجھانے والوں کے لیے، جو سمجھدار لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ یہ نہیں صرف مسلمانوں کو، تمام جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ تم سب اگر جمع ہو جاؤ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو دور کی بات ہے، ایک بال بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور وہ مکھی اگر تمہارے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز تم سے چھین کر لے جائے تو اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یا یوں سمجھیں کہ جتنے بھی پاکستان میں مقبرے ہیں، یہ وہاں پر جو غیر اللہ کی نام کی نیازیں جو بنائی جاتی ہیں، اس میں سے کوئی کھانے پینے کی چیز چھین کر لے جائے وہ مکھی، تو وہ جتنے بھی سب جمع ہو جائیں اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک یہاں ایک مختصر سی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں سب جمع ہو جائیں، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اتنے کمزور لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نے واضح کر دیا ضعف الطالب والمطلوب،
کہ پکارنے والا تو بھی کمزور ہے، جس کو تو پکار رہا ہے اس کو بھی وہ بھی کمزور ہے. ان کے اللہ کو پکارے کے بجائے انسان کسی غیر آدمی کو، کسی بابے کو پکارے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کے نام کو پکارا جائے، اس میں برکت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں حکمت ہے. ہمارے اندر کمیاں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. اللہ پاک تو ان تمام کمیوں سے، کوتاہیوں سے پاک ہیں. ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، جو بھی ہیں اللہ پاک جانتا ہے. اگر ہمارے عقیدے ٹھیک ہیں تو ہماری تمام عبادتیں بھی ٹھیک ہیں. تمام مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں جتنے بھی ہیں اسی عقیدے کی بنیاد پر ٹھیک ہے. عقیدہ کمزور ہے تو سب کچھ کمزور ہے. چاہے انسان سارا دن نمازیں پڑھتا رہے، سارا سال روزے بھی رکھتا رہے، اگر عقیدے میں جھول ہے، کمزوری ہے تو سب کچھ بیکار ہے، صرف وقت کا ضیاع ہی ہے. باقی اللہ سے دعا فرمائیں اللہ پاک ہماری عقیدوں کی اصلاح فرما دے. جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں انسان سے اللہ پاک ہم سب سے درگزر فرما دے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے، یعنی وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا. یہ میرا ایمان ہے، میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا. سب تیرے بندے ہیں، تو مسجود اور معبود ہے. سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے. سب تیرے محتاج ہیں، کیا اولیاء کیا انبیاء. حکم سے تیرے زمین و آسمان گردش میں ہیں، حکم سے تیرے زمین و آسمان گردش میں ہیں. تابع فرمان ہیں تیرے بحر و بر آب و ہوا. ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ. بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا. رازق و خلاق و رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا. کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر. کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر. تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا. تیری حکمت اور مشیت کتنی رنگا رنگ ہے. تیری حکمت اور مشیت کتنی رنگا رنگ ہے. زہر بھی پیدا کیا، تریاق بھی پیدا کیا. زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری. زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری. تو سزاوار عبادت، تجھ کو سجدہ ہے روا. تو جو چاہے ریت کے دودھوں سے ہوں چشمے روا. تو جو چاہے ریت کے دودھوں سے ہو چشمے روا. تو نہ چاہے سانس لے سکتی نہیں موج صبا. ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ. ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ. پتا پتا کی زباں ہے اور حمد کبریا. تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط. تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط. ہے تیری فرما روائی میں ظہور استوا. رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول. مدتوں تک یہ مبارک سلسلہ چلتا رہا. ہو گیا اتمام نعمت، آنے والے آ چکے. ہو گیا اتمام نعمت، آنے والے آ چکے. آخری نقطہ پہ یہ دور نبوت رک گیا. حضرات محترم، آغاز میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے،
وہ یقیناً آپ سب کو معلوم بھی ہے، اور یہ گمان غالب یہ ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوگی۔ اور یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بچپن سے یہ سنتے بھی آئے اور کتابوں میں پڑھتے بھی کہ سارے قرآن کریم میں سب سے زیادہ افضل، برتر، اعلیٰ جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے۔ 10 جملے ہیں اس کے اور ایک ہی آیت ہے، اور ان جملوں کے ترجمے آپ نے سنے تو سنتے وقت آپ نے یقیناً یہ غور فرمایا ہوگا کہ اس آیت کریمہ کو یہ جو رتبہ ملا ہے، اس کے اندر ایک ایک جملہ جو ہے وہ ایک مستقل علم ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کا ہر جملہ مستقل ایک وعظ ہے، ایک نصیحت ہے، ایک تقریر ہے۔ خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ کو اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کے لیے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل درست اور حق اور بجا ہے۔ شاید ہی ہمارے مسلمانوں میں مرد و زن میں کوئی ایسا فرد ہو جسے یہ آیت الکرسی یاد نہ ہو یا اس کے معنی اور مطلب سے وہ آگاہ نہ ہو۔ یقیناً آپ حضرات جن سے میں مخاطب ہوں، آپ کو بھی یہ یاد ہوگی۔ آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے حلقوں میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے شاگردوں میں، حتیٰ کہ آپ کے کاروباری ملازموں میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ آیت مسلمانوں کو یاد ہے۔ یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں یہ ایک قسم کی ترغیب دے رہا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک آیت۔ آخر وہ بھی تو خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں پورا قرآن کریم یاد ہے، اور ایک دن نہیں برسوں سے یاد ہے، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں وہ مسلمانوں کو پورے رمضان کے اندر پورا قرآن سناتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے کلام کا اعجاز بھی ہے، مسلمانوں کی خوش نصیبی اور خوش بختی بھی۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کریم کے ساتھ ایسی وابستگی نصیب کرے کہ وہ قرآن کریم کے حافظ ہوں۔ اب بھی میرے علم کے اندر ہے، میں نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن بہت ساری فیملیاں ایسی ہیں، گھرانے ایسے ہیں جن کے سب بچے بچیاں قرآن کے حافظ ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات سن کر عجیب سی کیفیت دل دماغ کی ہوتی ہے، اور دل سے ایک دعا نکلتی ہے ان کے لیے، اللہ اپنی رحمتوں سے ان کو نواز دے اور قرآن کریم کی ان برکات سے ان کی نسلوں کو بھی نوازے۔ اور پھر یہ دعا بھی نکلتی کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو اپنی کتاب مقدس کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے، جن میں سے اس آیہ کریمہ کے ساتھ سچا تعلق نہ صرف الفاظ کی حد تک ہو بلکہ معنی اور مطلب کے لحاظ سے بھی اللہ ہم سب کو سچا تعلق اس کا نصیب فرمائے۔
اس آیہ کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے اس میں دعویٰ ہے، اعلان ہے، اور اگلے جتنے جملے بھی ہیں سب میں اس کی تائید اور دلائل۔ یقیناً آپ حضرات جب بھی اس سے پہلے بھی تشریف لاتے رہے گزشتہ برسوں میں، ہر سال اللہ کی توفیق سے رمضان کا مہینہ خاص طور پر اس کام کے لیے مخصوص ہوتا ہے، لیکن اس کو میں شروع رمضان سے پہلے کرتا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب سے میں یہاں آیا ہوں تو کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس کے اندر اس آیہ مبارکہ کا جو مضمون ہے اس کو نہ بیان کیا ہو، اور اس کے حوالے سے پھر سارے قرآن کریم میں یہی مضمون جو بکھرا ہوا ہے اس کو نہ پیش کیا گیا ہو۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایسا کبھی کوئی سال نہیں گزرا، اور جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے تو میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے اللہ تیری مہربانی رہی ہے، تیری توفیق شامل حال رہی ہے، مگر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن تیری مدد شامل حال رہی ہے۔ میرے ان اساتذہ جن سے میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، خدا کے کھرب ہار رحمتیں نازل ہوں ان پر، بلکہ آپ پنجابیوں کو ایک قسم کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یوں تو ہم سب ہی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا صوبہ سرحد سے یا پاکستان کے دوسرے علاقوں سے، سبوں کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے، لیکن آپ پنجابی کو خاص طور پر آپ کے پنجاب میں ایک علاقہ ہے میاں والی، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، بنیادی طور پر وہ زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ پاک نے جب ان سے کام لینا ہوتا ہے تو پھر کام لیا ہے۔ ان کا نام تھا حسین علی۔ میرے سب اساتذہ سوائے لاہور کے اساتذہ کے، دوسرے علاقوں کے جتنے بھی اساتذہ سب انہی کے شاگرد تھے۔ میں افسوس کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکا، میں زیارت نہیں کر سکا، کیونکہ شاید وہ میری پیدائش سے بھی پہلے ہی فوت ہو گئے، لیکن میرے اساتذہ، آپ نے بار بار ایک نام سنا ہوگا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، خدا کی کھرب و رحمت نازل ہو ان پر، اور پھر ان کے شاگرد، ان کے ساتھی، وہ سب کے سب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ میں اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں وہ آپ کو سنا دوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری کتابیں پڑھ کر ایک کتاب حدیث پاک کی ابو داؤد شریف پڑھنے کے لیے کسی کے کہنے پر میں میاں والی گیا، مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی، تو میرے ساتھ 2-3 طالب علم اور بھی تھے۔ کہتے ہیں ہم گئے تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی، عجیب انسان، نام آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، لیکن میرے علم میں جو کچھ ان کے بارے میں ہے کچھ بتا نہیں سکتا کہ کیا چیز تھی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے، اور انہوں نے بتایا کہ میں گجرات کے پاس ایک مدرسہ تھا، اب نہیں ہے، وہاں پڑھتا رہا، ساری کتابیں پڑھی ہیں، صرف ابو داؤد شریف آپ کے پاس پڑھنے آئے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے
اپنی پنجابی زبان میں اللہ راضی تھی وے قرآن بھی پڑھ گھنو چا. آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے اس پنجابی زبان کو، لیکن میں نے چونکہ ان کو زبان سے سنا ہے تو بھولا نہیں. اللہ راضی تھی وے قرآن بھی پڑھ گھنو چا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ہم نے یہ عرض کی حضرت ہم نے جلالین اور بیضاوی پڑھی ہے. جلالین اور بیضاوی دو تفسیریں ہیں. جلالین علامہ جلال الدین سیوطی کی طرف منسوب ہے اور بیضاوی قاضی بیضاوی کی طرف. دونوں عربی زبان کے اندر ہیں. کچھ میں نے بھی پڑھی ہیں. تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، نہ آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. حضرت شیخ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ایک بات راسخ تھی کہ جلالین اور بیضاوی پڑھ لینے والے آدمی کو مزید ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں ہم نے یہ عرض کر دیا، حضرت نے اس سے بعد کچھ نہیں فرمایا. کہتے اگلے روز یا اس سے اگلے روز طالب علم صبح کے وقت قرآن پڑھنے آئے. پہلی نشست قرآن کریم والوں کی ہوتی تھی. سادہ محرہ قرآن ہر ایک کے پاس ہوتا تھا. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے تھے. آپ کو میں کیا بتاؤں میرے دوستوں، وہ کیا انسان تھا کہ جو ہی قرآن کریم طالب علم نے شروع کیا تو سورہ مائدہ کی شروع کی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے پورے کرو. یہ لفظوں کا ترجمہ ہے. وحلت لکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، مویشی چوپائے. یہ جس وقت طالب علم نے پڑھا اور حضرت رحم اللہ نے اس کا ترجمہ کر کے تو میری طرف مڑ کر دیکھا، کیونکہ ہم پاس بیٹھے تھے. ہم نے ایک چرچا سنا تھا مولانا حسین صاحب کا، لیکن دیکھا نہیں تھا. تو ہماری طرف پڑھ کر دیکھنے فرمایا مولوی صاحب اللہ پاک کی فرمائندے ان پہ مومنو وعدے پورے کرو ڈنگر حلال نے. دونوں کا آپس میں ترجمہ سادہ لفظوں میں یہی ترجمہ بنتا ہے. مومنو وعدے پورے کرو ڈنگر حلال نے. تو تھوڑی بیضاوی نے اور جلالین والے نے کی فرمایا. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں ہم نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے اور اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کر سوچنے لگے کہ کیا ترجمہ کیا سیوطی نے اور بیضاوی نے. کچھ سمجھ نہ آئی، کچھ بھی سمجھ نہ آئی. مولانا حسین صاحب سے اتنا ہی پوچھا، زیادہ انہوں نے بات نہیں کی. کچھ جواب جب ہم نہ دے سکے تو ذہن کے اندر ایک عجیب سا، تو بیٹھے بیٹھے ہی دل میں سوچ لیا کہ اب ابو داؤد نہیں پڑھیں گے، اب قرآن پڑھیں گے. سبحان اللہ. وہ گھڑی بڑی عجیب تھی، وہ گھڑی بڑی عجیب تھی. میرے جیسا ناکارہ انسان بھی اگر قرآن کریم کے ساتھ کچھ تھوڑی سی وابستگی ہے تو اسی گھڑی کے اندر حضرت شیخ کا جو ارادہ بدلا ہے اور اس کے بعد ہم حضرت شیخ قرآن رحمہ اللہ کے پاس پہنچے ہیں، یہ برکات اسی کی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کچھ نہ کہا، لیکن اس سے ایک دن پہلے کی بات وہ میں سنانا بھول چکا. 3 دن تک یہ حضرت شیخ کہتے ہیں میرے ساتھی اور میں وہاں مچرا میں حضرت کے پاس رہے اور حضرت نے فرمایا قرآن پڑھ گھنو چاہ. تو ہم نے کہا کہ ہم نے جلالین بیضاوی پڑھی ہے. 3 دن تک جب ہمیں سبق نہ ہوا تو وہ داؤد نہ پڑھائے گا تو ہم اپنا بوریا بستر گول کر کے چلنے لگے. ہم جب جانے لگے تو ایک طالب علم نے جا کر مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کو اطلاع دے دی کہ وہ طالب علم وہ جا رہے ہیں. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی جلدی جلدی تشریف لائے اور آ کر کہا بھائی مت جاؤ، قرآن نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، ابو داؤد ہی پڑھ لو، جاؤ نا.
کہتے ہیں ہم رک گئے. اگلے دن یہ سبق جب طالب علم کے سامنے ہوا تو پھر ہم سے یہ پوچھا. جب ہم کوئی جواب نہ دے سکے اسی وقت ہماری سوچ بدلی. اگلے دن مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ فرماتے چلو ابو داؤد لے آؤ پڑھنا. تو ہم نے عرض کیا یا حضرت اب ہم ابو داؤد نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے. سبحان اللہ. پھر شیخ القرآن نے قرآن پڑھا اور پھر اس قرآن کو انہوں نے اپنے تلامذہ کو پڑھایا. میں تفصیلات کیونکہ وقت نکل جائے گا بتا نہیں سکتا کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، کیا کیا انہوں نے کیا ہے، کون ان کے شاگرد تھے. ان کا ادنا سا بالکل ادنا شاگرد میں بھی 1968 میں جب پنجاب میں آیا ہوں، قلعہ دار سنگھ میں 66-67 قلعہ دار سنگھ میں رہا اور 68 میں پنڈی میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ کے پاس گئے. تو پھر حضرت شیخ القرآن نے وہ قرآن اس انداز سے پڑھایا کہ لکھنؤ میں ڈابیل میں جب یہ حضرت شیخ القرآن دورہ حدیث کے لیے اتمام حجت کے لیے گئے، دارالعلوم دیوبند میں شاید ان کو جگہ نہیں ملی. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی اس وقت وہاں تھے، یہ وہاں تشریف لے گئے. انہوں نے جب مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کو پڑھایا، وہ قرآن کریم طلبہ کو پڑھایا، تو وہیں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے اور مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے تو شیخ القرآن ہے. یہ شیخ القرآن کا لفظ اس وقت سے ان کے ساتھ. ہزاروں انسان پاکستان کے اور پاکستان سے باہر کے مگر بنگال کے بھی ہیں، اس وقت عراق کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، ترکی کے لوگ بھی آیا کرتے تھے. یہ سب کے سب شیخ القرآن رحمۃ اللہ سے پنڈی میں قرآن پڑھا. میں جب گیا اس وقت تک ایسا تھا کہ یہاں سے مسلم صادق پلازا کے نصف حصہ کاٹ کر سڑک تک جا کر سڑک سے واپس آئیں. اتنا بڑا ایریا جو ہے اس کے اندر دورہ تفسیر کے طلباء ہوا کرتے تھے. شاید میں کم بتا سکوں، اس سے بھی زیادہ تھا. اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے اندر لوگ بھی ہوتے تھے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں نے آپ کو سنا دی اور سنائی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں پنجابی لوگ. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس خطے کے باسی ہیں جس خطے کے باسی ہمارے شیخ الشجود استاد الاساتذہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی. کچھ چیزیں ایسی میرے ذہن میں گرز کر رہی ہیں کہ میں دل کرتا کہ میں آپ کو سنا دوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اگر میں زندہ رہا تو یہ کام شروع کر دیا ہے. یہ انشاءاللہ جب تک کام مکمل نہیں ہوگا اس کو چھوڑوں گا انشاءاللہ العظیم. آپ سے صرف گزارش ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ شرکت کریں. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ ایک زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے تھے. ابتدا انہوں نے کہاں سے پڑھا کوئی تفصیلات کا علم نہیں، لیکن میاں والی کے اندر نواب ٹائپ کے لوگ اور زمیندار ٹائپ کے لوگ بڑے بڑے جو ہیں وہ اس طرح کے علماء کو پسند نہیں کرتے. کیونکہ یہ زمیندار انسان تھے تو ان کا وہاں بچنا ایک جگہ ہے، وہاں بچنا میں ان کی اپنی زمینیں تھیں، وہاں کر انہوں نے ڈیرا لگایا. میں گیا ہوں وہاں بچنا. میاں والی والوں نے ان کو پسند نہیں کیا کہ یہ مولوی بڑا سخت ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے ایشو بنا کر مولانا حسین صاحب کو وہاں سے نکال دیا. یہ نکل گئے. ان کو میاں والی شہر کے اندر اپنی جائیداد کی فکر نہیں تھی، ان کا فکر تھی میں جو خود اللہ کا قرآن پڑھا ہے اس کو میں نے بیان کرنا. تو یہ ذمہ دار فیملی کے انسان تھے، وہاں آئے، وہیں انہوں نے ڈیرا لگایا. آپ حیران رہیں گے کہ شاید اس کی مثال کوئی نہ ملے
اس جگہ کے اندر نہ کوئی نلکا تھا نہ کنواں تھا، ایک کنواں انہوں نے خود کھودا، اور رات کے نصف حصے میں جب طالب علم سب کے سب سو جاتے تھے تو خاموشی کے ساتھ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس کنویں سے جا کر پانی نکالتے تھے، اور جتنے لوٹے بھی تھے ان کو بھر دیتے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت دیکھتے کہ لوٹے سب بھرے ہوئے، کون بھرتا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک دفعہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب کر میں نے طے کر دیا کہ آج میں سوؤں گا نہیں، سونے کی عادت بنا کر دیکھوں گا کون لوٹے بھرتا۔ نصف رات کے اندر جب سب طالب علم نیند میں چلے گئے، آہستہ سے مولانا حسین صاحب اللہ جا کر کنویں سے پانی نکال لے گئے تو میں بھاگ کر حضرت شیخ کو پکڑ لیا کہ حضرت یہ کام میں کروں گا۔ مولانا حسین صاحب پہ خدا کی کھربوں رحمت نازل فرمایا، خاموشی کے ساتھ جا کر وہاں سو جائے، یہ کام میرا ہے تمہارا نہیں۔ میرا رب مجھ سے پوچھا کہ میری کتاب پڑھنے کے لیے طالب علم آئے تھے، ان کی تو نے کیا خدمت کی ہے؟ مولانا حسین صاحب رحم اللہ کا کوئی چندہ نہیں کرتے تھے، اپنی زمینوں کا جو غلہ آتا تھا جو سب وہ خود اپنے فیملی کھاتے تھے اور طالب علم کھاتے تھے۔ اگر میں زیادہ تفصیل میں جاؤں تو آپ حیران رہیں گے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ پنجابی بڑے خوش نصیب ہیں کہ مولانا حسین صاحب رحم اللہ کے صوبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ ایک اور بات بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک فیملی تھی زمینداروں کی، آپ جانتے ہیں زمینداروں میں کتنا کی آکڑ ہوتا ہے۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زمین کے ساتھ ان کی زمین تھی، ان کے زمین کا کچھ حصہ انہوں نے قبضے میں کر لیا۔ اب یہ لڑائی جھگڑے والے تو تھے نہیں، اللہ والے لوگ تھے، کوشش یہ کی لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ لڑائی ہو، یہ لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ کسی نے بتایا کہ اس وقت جو وہاں جج تھا وہ عیسائی تھا، جہاں عدالت کرنے جا کے کام عیسائی تھا۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کہ عیسائی مسلمان میرا لحاظ نہیں کرتا، عیسائی نے کیسے لحاظ رکھنا؟ کسی نے بتایا کہ لاہور کے اندر ایک شاعر ہیں مشہور علامہ اقبال کے نام سے، وہ اگر اس جج کو کہیں گے تو آپ کا کیس جو ہے وہ صحیح۔ خیر، اب مولانا حسین صاحب درویش مانش آدمی، ان کو کیا پتا شہر کی زندگی کے اندر۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، اس نے کہا کہ میں میاں والی سے آیا ہوں، مولانا حسین کا بیٹا ہوں، علامہ اقبال سے میں ملنا۔ سارا دن گزر گیا، علامہ اقبال مرحوم کے جتنے چوکیدار مزمدار تھا علامہ اقبال سے نہ ملایا۔ زمیندار ٹائپ کے لوگ تھے، سادہ تھا۔ یہ خاموش بیٹھے رہے۔ رات کا وقت جب آیا، سارے لوگ چلے گئے، علامہ اقبال مرحوم باہر آئے، کہتے یہ آدمی کون ہے؟ تم کون ہو بھائی؟ کہنے لگے میں میاں والی صاحب مولانا حسین علی کا بیٹا ہوں۔ تو میں ایک بات آپ سے کرنے آیا ہوں، حضرت نے مجھے بھیجا ہے، حضرت نے کچھ لکھ کر دیا ہے، ہاں جی یہ ایک پرچہ ہے، پرچہ میں لکھا حسین علی وہاں بچ رہا، بس اس سے زیادہ نہیں لکھا۔ کیا عجیب لوگ تھے، اگر کام کرنا ہوا تو اس پر کر لیں گے، نہیں کرنا ہوا تو ٹھیک ہے اللہ کے حوالے۔ اس کو اندر لے گئے، علامہ اقبال اپنے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے میں مولانا حسین صاحب کا بیٹا ہوں اور ہماری زمین پر ایک ساتھ والے زمیندار نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہاں کی جو پولیس ہے دوسرے وہ لوگوں کے قبضے میں، لڑائی جھگڑا ہمارا مقصد نہیں ہے، آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ کیس جب چلے گا عدالت میں تو وہاں کا جو جج ہے وہ عیسائی ہے، وہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ انگریز تھے اس زمانے میں، تو آپ اگر کہیں گے تو شاید اس نے توجہ کے ساتھ ہماری بات سننی۔
علامہ اقبال نے اتنا جملہ فرمایا خدا کی کروڑوں نعمتیں نازل اس پر. کہنے لگے مجھے میرا نام نہیں سننا چاہتا یہ انگریز، تو میری سفارش پر کیسے عمل کریں گے؟ لیکن چونکہ مولانا حسین صاحب اللہ کا پیغام آیا ہے اس واسطے مجھے کرنا ہی پڑے گا. یہ جب کہانی میں نے سنی ہے تب مجھے پتہ چلا علامہ اقبال کیا عجیب انسان. ایک کاغذ پر لکھ کر لفافے میں بند کر کے اس جج کے لیے بھیجا. اچھا پہلی بات میں بھول گیا، مولانا حسین صاحب کے نام کا ایک رکا ان کے بیٹے نے دیا، حسین علی وہاں بچا. علامہ اقبال مرحوم نے دیکھا تھا، اس کو چوما اور سر پر رکھا کہ ان کے بیٹے نے بتایا، چوم کر سر پر رکھا. علامہ اقبال نے جو کچھ لکھا اس جج کے لیے کاغذ میں بند تھا، ان کو کچھ پتا نہیں تھا. جس وقت عدالت وہ تاریخ مقرر تھی اس میں آئے جس وقت، تو یہ رکا ان کے سامنے رکھ دیا. اس جج نے اس کو کھول کر دیکھا علامہ اقبال کا نام، اس نے بھی چوما اور سر پر رکھ دیا. تب پتہ چلا کہتے کہ یہ علامہ اقبال کیا چیز ہے. پھر انہوں نے غور سے سارے کیس کو سنا اور پتہ چلا کہ وہ آدمی جعلی مالک بنا ہوا ہے، ان کی زمین جو ہے آزاد کر دی گئی. پھر میں کیا کیا کہانی آپ کو سناؤں. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پاکستان کے اندر، اس وقت پاکستان تو تھا نہیں، اس خطے میں پڑھنے کے بعد علماء سے ہندوستان چلے گئے. گنگو ہندوستان میں یو پی میں ایک علاقہ ہے گنگو، وہاں ایک بزرگ تھے مولانا رشید احمد گنگو ہی نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. وہ حدیث کے بڑے ماہر تھے، حدیث پڑھنے چلے گئے. وہاں جب گئے تو ان کے پاس طالب علم سارے پورے تھے. تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ مولوی صاحب اور پنجابی مولوی صاحب یہاں تو میرے پاس طالب علم پورے ہو گئے، آپ ایسا کہ دہلی چلے جائیں، وہاں کوئی بزرگ. مولانا حسین صاحب نے فرمایا کہ حضرت میں تو یہیں کے لیے آیا ہوں، جو آپ فرمائیں گے وہ کروں گا میں، لیکن رہوں گا یہیں. انہوں نے فرمایا نہ تو کمرے ہیں میرے پاس، نہ کھانے کا انتظام ہے، طالب علموں کے لیے جتنا کچھ تھا وہ سب کچھ ہے ان کو حوالے کر دیا، نہ میرے پاس کتاب ہے، جتنی کتابیں تھیں وہ سب طالب علموں کو دے دی. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ فرماتے مجھے کتاب کی ضرورت بھی نہیں، کمرے کی ضرورت بھی نہیں، کھانے کی ضرورت بھی نہیں، روزے رکھ لوں گا. چنانچہ چند دن، کیا بات ہے، مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو انہوں نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ یہاں مسجد میں لیٹ جانا، کوئی بات نہیں، روزہ رکھتے رہے. محلے میں ایک خاتون تھی، ان کو کس طرح پتہ چلا کہ پنجاب سے ایک مولوی صاحب حدیث پڑھنے آئے ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے. اس خاتون نے ان سے رابطہ کیا. مولانا حسین صاحب نے فرمایا کہ مجھے صبح کی ضرورت نہیں ہے، سحری کی ضرورت نہیں، شام کے وقت اگر آسانی کے ساتھ چند لقمے آپ کھانے کے لیے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، نہیں تو نہیں. چنانچہ اس خاتون نے یہ بات منظور کر دی. اگلی بات جو اصل بات ہے، سبق ان کے پاس کتاب نہیں تھی، ہر طالب علم کے پاس کتاب ہے. یہ طالب علم کے پاس کھڑے ہو کر تو اسے دیکھتے ہیں. ایک دن مولانا گنگوہی رحم اللہ نے پوچھ لیا مولوی صاحب اور پنجابی مولوی صاحب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں سمجھ آ رہی ہے حضرت. انہوں نے کوئی بات پوچھی کسی حدیث کے بارے میں، انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا. حضرت گنگوہی رحم اللہ حیران ہو گئے کہ طالب علم پاس کتاب بھی نہیں، رات کو مطالعہ بھی نہیں کر رہا، اور یہ جو جن کے پاس کتابیں ہیں ان سے جب پوچھتا ہوں ان کو اتنا پتہ نہیں جس کو جتنا پتہ ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
سمجھ لیا کہ یہ تو قیمتی انسان ہے، واقعتاً قیمتی تھا۔ حضرت گنگوہی نے ان کو اپنے کمرے میں بلایا، اپنی کتاب ان کے حوالے کی، اپنی کتاب ان کے حوالے کی، فرمایا آج کے بعد صبح اور شام کا کھانا بھی میرے گھر سے آئے گا۔ میں کیا کیا بتاؤں میرے دوستو، یہ قرآن کریم، یہ آیت اس کے حوالے سے میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی، اور انہوں نے قرآن کریم کو جس انداز سے سمجھایا ہے، میرے جیسے نابکار اور ناکارہ آدمی کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا تو آپ حضرات تک منتقل کروں گا انشاءاللہ۔ آپ اس پہلو سے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کا قرآن سننے کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے سچی وابستگی آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو نصیب فرمائے۔ باتیں بہت سی ہیں، میں کہاں ذکر کروں گا۔ یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، آیت الکرسی کے نام سے مشہور، اور آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس کو یاد رکھیں، یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ پورا قرآن کریم اگر یاد نہیں کر سکتے تو آیت کرسی ضرور یاد کر لیں، بڑا اس کا اجر ہے، بہت بڑا مقام ہے اس آیت کا۔ اس کے 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جملہ، میں سارے سناتا ہوں۔ الحی القیوم، دوسرا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آپ نے گن لیے ہوں گے 10 جملے، میں صرف لفظی ترجمہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم ساری دنیا کو تھامنے سنبھالنے والا ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اس سب کا مالک وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے ایسا جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر کے اس کو چھڑا سکے، بچا سکے؟ ہاں، اللہ کی طرف سے کسی کے لیے اجازت ہوگی تو ٹھیک۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی جانتا ہے جو مخلوق کے روبرو ہو رہا ہے سب کے سامنے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، سارے کے سارے اگلے پچھلے مل کر بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی یعنی اس کا اقتدار آسمان و زمین پر حاوی ہے، آسمانوں میں بھی اسی کا اختیار چلتا ہے، زمین میں بھی اسی کا اختیار چلتا ہے، کوئی دوسرا اختیار کا مالک نہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ کو آسمان و زمین کی حفاظت کوئی دشوار نہیں، آسمانوں کو بھی وہ اسی نے پیدا کیا، اسی وہی قائم رکھا ہوا ہے، زمین کو بھی اسی نے بنایا، اسی نے قائم رکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہی سب سے برتر ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ یہ 10 جملے آپ نے دیکھ لیے اس آیت کریمہ کے، لیکن اس کے اندر خزانے ہیں خدا کا قسم، اللہ کی ساری توحید اس کے اندر ہے۔ دھیان سے میری بات کو سنیں، ایمان اور اسلام
لفظ ایمان جب ہم بولیں گے تو اس سے مراد سب عقائد ہوں گے. عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام پہ ایمان کا مسئلہ ہے. اس طرح سارے ایمانیات اور اسلام یہ اعمال کے ساتھ تعلق ہے. ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام. آسان لفظ میں کہہ رہا ہوں. ایمان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ ہے. مثلا نماز ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، صدقہ و خیرات عمل ہے، قربانی ایک عمل ہے. یہ سب اسلام ہیں. اللہ کی وحدانیت یہ عقیدہ ہے. اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، لا شریک ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں. اللہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے اختیارات میں واحد لا شریک ہے، کوئی اس کا حصہ دار نہیں. تو اس میں جو سب سے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. الحی، وہی زندہ ہے، وہ قیوم ہے، سارے جہان کو سنبھالنے والا وہ ہے. وہ ایسی زندگی کا مالک جس پر موت نہیں ہے. یہ دعویٰ جو کیا نا الحی، وہ زندہ ہے. کوئی اور دعویٰ کر نہیں سکتا کہ اس لیے کہ سدا زندگی اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. اگر زندگی حاصل ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات ہوتے. اگر وہ حیات نہیں ہے، معلوم ہو کہ دائمی زندگی کا مالک صرف اللہ ہی ہے. وہ جس کو زندہ رکھتا ہے وہ زندہ ہے، وہ نہیں رکھتا تو نہیں رکھتا. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ کا انداز تو دیکھیں. الحی، وہ زندہ ہے، ایسی زندگی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اللہ نے قرآن میں بھروسہ کر اس زندہ پر لا یموت جس پر موت نہیں. جس پر موت آنے والی ہے اس پر بھروسہ، وہ بھروسے کے قابل نہیں. اور قیوم اسے کہتے ہیں قائم بے نفس ہی، خود بھی قائم ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، لیکن وہ ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے. زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. زمین کس نے سنبھال رکھی ہے؟ اللہ ہی نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آسمان کس نے بنائے ہیں؟ ایک آسمان نہیں، 2 3 4 5 6 7. کتنے بڑے بڑے ہیں، میں اور آپ اس کا اندازہ کر نہیں سکتے. ان کے نیچے کوئی ستون ہے؟ کسی آسمان کے نیچے کوئی ستون، کوئی سہارا نہیں ہے. لیکن کون سنبھال رہا ہے؟ جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ان کو، وہی سنبھال رہا ہے. اگر یہ چیزیں مسلمان کو سمجھ میں آ جائیں تو خدا کی قسم مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج ہم پاکستان جیسے ملک کے اندر مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان کے دعوے دار ہیں. جتنے بھی اسلام کے اعمال ہیں ان کو ماننے کے دعوے دار ہیں اور مانتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. لیکن ہم لوگ، ہمارے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہونے کے باوجود اللہ کے مخلوق کو اختیار کا مالک سمجھتے ہیں، نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. یہ بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہے؟ دھیان سے پھر صرف سوچ کے بتائیں، اللہ کے سوا کوئی فائدے اور نقصان کا مالک ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور ہم مسلمان کہلانے والے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ نیک بندے جو مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، قبروں میں مدفون ہیں، ان کے مقبروں میں جا کر ہم ان سے مرادیں مانگتے ہیں کہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دیں، فلاں مسئلہ حل کر دیں. میرے ہاں اولاد نہیں، مجھے اولاد دے دے، میں غریب ہوں، مجھے
امیر بنا دے، میری فلاں مشکل حل کر دے، فلاں مشکل حل کر دے. یہ آج کے اس پاکستان جیسے ملک کے اندر ہمارا مسلمان بھائی ایک مرے ہوئے انسان، فوت شدہ انسان جو ہے، اس سے یہ مرادیں نہیں مانگتا، اور اس کو یہ پتا نہیں کہ میرا رب زندہ ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے. اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو جرم فوت شدہ مخلوق، مٹی میں مدفون، قبروں میں مدفون، ان سے مرادیں مانگ رہا ہے اور زندہ خدا کو چھوڑ رہا ہے. اس پر ذرا غور تو فرمائیں. کیا ہمارے ملنے والے، ہمارے عزیز اقارب، ہمارے رشتہ دار ایسا نہیں کرتے ہیں؟ ہم اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ان کو روک سکتے ہیں ہم؟ اگر ہم نے روکنے کی کوشش کی بھی تو پھر آگے سے جواب کیا ملے گا؟ ہمیں گستاخ، ولیوں کا منکر، گستاخ، بے ادب، اللہ جانے کیا کیا القاب دیں گے. لیکن یاد رکھیں، آپ کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، میں گستاخ نہیں ہوں، کسی ولی کا گستاخ نہیں. ولیوں کے گستاخ پر لعنت بھیجتا ہوں. جتنے اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے، قبر میں مدفون ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں. جو دنیا میں زندہ ہیں ان کو بھی مانتا ہوں، لیکن ان کو ولی اللہ مانتا ہوں، ان کو خدا نہیں مانتا، ان کو الہ نہیں مانتا، ان کو الہ نہیں مانتا. الہ صرف ایک اللہ ہی ہے، جس کے بارے میں کلمہ اللہ لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، اللہ اللہ ہی الہ ہے. یہی بات مسلمانوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ جو کلمہ آپ نے پڑھا اس میں پہلے انکار کیا اللہ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے. اس آیت کریمہ کے شروع میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور الہ نہیں. اور پچھلے جمعے بتا چکا الہ کہ کیا کیا معنی ہے. آسمانوں کو پیدا کرنے والا الہ ہے، زمینوں کو بنانے والا الہ ہے، بارش برسانے والا الہ ہے، زمین میں پیداوار انسانی ضرورتوں کے لیے پیدا کرنے والا الہ ہے. تو ہم تو اللہ کو الہ مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانتے. سارے بزرگوں کو مانتے ہیں، سارے بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کی بزرگی کے قائل بھی ہیں، لیکن ان کی خدائی کے قائل نہیں، ان کی الوہیت کے قائل نہیں. الوہیت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں تھے تو پھر کوئی ماں کا لال دنیا میں الہ نہیں ہو سکتا. الہ صرف اللہ ہی ہے. قرآن میں بار بار کہا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے، کوئی الہ نہیں، اللہ الہ. میرے دوستوں، سب دوستوں سے میں ذکر کر رہا ہوں، آپ یہاں تشریف لائیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کا نوازیں. بات کو غور سے سنیں، اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین بنا لیں، اپنا عقیدہ بنا لیں، اور پھر اپنے حلقوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے دوستوں، اپنے یاروں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر بات کو صاف لفظوں میں کہیں اللہ ہی الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں. اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی موت دینے والا، اللہ ہی رزق دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اس کو اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ بزرگوں کی گستاخی ہے تو میں یہ کہہ سکتا خدا اس کو عقل دے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کسی بزرگ کا گستاخ کرنے والے پر میں لعنت بھیجتا ہوں. بزرگ فوت شدہ ہے اس کی گستاخی بھی نہیں کرنی، زندہ ہے اس کی گستاخی بھی نہیں کرنی، یہ سب اللہ کا نیک بندے ہیں. لیکن یہ مختار کل نہیں، اختیار کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں. یہ خدائی اختیارات کے مالک نہیں، اللہ کے بندے ہیں. اگر اس دعوے کو کہ اللہ کے بندے ہیں خدا اختیار، اگر کوئی شخص یہ گستاخی ہے تو اس کی سوچ ہے. ہمارے تو دماغ کے آخری کونے کے اندر بھی کسی بزرگ کی، کسی ولی کی گستاخی کا تصور موجود نہیں. میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں کسی زندہ بزرگ یا فوت شدہ بزرگ اس کی گستاخی کرنے والے پر خدا کی لعنت بھیجتا ہوں. میں شروع میں جب آیا تو یہاں دائیں بائیں جو قبر پرست اور قبر پرستی کے دعوے دار جو مولوی صاحبان تھے
وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا القابات یاد کرتے، یہ گستاخ ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلاں ہے۔ میں نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کو جواب دینے کے بجائے میں اپنے مسلمان بھائیوں پر محنت کر کے ان کے عقیدہ کیوں نہ بناؤں؟ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ مجھے ایک دفعہ رکا لگا کسی صاحب نے، آپ بڑے ڈھیٹ آدمی ہو، مجھے کہا کہ فلاں آدمی فلاں مولوی آپ کو ہر جمعے میں گالیاں دیتے اور آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ میں نے نرمی سے کہا، میں نے کہا آپ کی ہمدردی کا شکریہ، میں گالیوں کے لیے نہیں بنے، میں نے علم حاصل گالیوں کے لیے نہیں کیا تھا۔ اس مسجد کے لوگوں نے مجھے امام رکھا ہے گالیاں دینے کے لیے نہیں۔ مجھے گالیاں دیتا رہے، مجھے کوئی نقصان بھی نہیں اس کا۔ اور پھر آپ حیران رہیں گے، کچھ چیزیں اچانک ذہن میں آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارا جو قریب کا علاقہ ہے بیڈن روڈ کا، اس میں سب عورتیں جو ہیں ایک دوسرے کو کہتی ہیں اپنے بچوں کو اس گول مسجد میں نہ بھیجنا، وہاں ایک مولوی آیا بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے، اپنے بچوں کو نہ بھیجنا۔ پھر یہ مجھے پتہ چلتا رہا۔ آپ حیران رہیں گے، 1.5 سال کے بعد وہی عورتیں جو اپنے بچوں کو، اپنے مالدار عورتوں کو کہتی تھیں بچوں کو گول مسجد نہ بھیجنا، پھر میری تقریریں کیسٹیں منگوا کر ساری عورتوں کو جمع کر کے سنایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کی توفیق سے، میں نے کسی کو گالیاں نہیں دی، اللہ کا قرآن سنا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان سنا ہے، بزرگان دین کا میں قائل ہوں۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑے بزرگ صحابہ اکرام ہیں۔ سیدھے آپ جانتے ہیں اس بات کو، صحابہ سے بڑا بزرگ میں کسی کو نہیں مانتا، ان سے بڑا بزرگ صرف خدا کا پیغمبر ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ کے بعد محدثین ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں حدیث پہنچی، یہ اولیاء اللہ تھے۔ فقہات ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے کا سارے اولیاء اللہ تھے، فقیہ تھے اور اولیاء اللہ تھے۔ ہم ان کی بزرگی کو مانتے ہیں اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بھی سچ مانتے ہیں۔ اور ان کے بعد جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں رہے ہیں ہم ان کی بزرگی کے قائل ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، گالیاں نہیں دیتے، گالی دینے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے لیے یہی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے جو بزرگوں کو گالیاں بکتا ہے۔ یہ ادب کے لائق لوگ ہیں، ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، ان کی ہدایات تعلیمات کو مانا جائے۔ گالیاں دینے کے لائق نہیں یہ لوگ۔ لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں، یہ سب کے سب انسان تھے، ان کے اندر الوہیت نہیں تھی، خدائی اختیارات کے مالک نہیں تھے، یہ سب انسان تھے اور ان کا انسان ہونے کے لحاظ سے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر خدائی طاقتیں نہیں تھی، خدائی طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ خدائی طاقت کسی پیغمبر کے پاس نہیں تو پھر ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اگر خدائی طاقت ہوتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدائی طاقت کے مالک ہوتے۔ اگر ان کے پاس نہیں، ابوبکر صدیق کے پاس نہیں، دیگر صحابہ کے پاس نہیں، پھر کسی کے پاس نہیں، ساری طاقتوں کا مالک۔ اس لیے اللہ لا الہ الا اللہ ہی الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں۔ یہی بات آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اس آیت کریمہ کو یاد کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کے معنی اور مطلب پر غور کریں۔ کچھ اشارے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ الحی، وہ زندہ ہے، ایسی زندگی کہ اس پر موت نہیں۔ دائمی زندگی کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ اور قیوم، سارے جہان کو سنبھالنے والا، تھامنے والا، یہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ وصف کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اور اس کو نیند بھی نہیں آتی، یہ وصف کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہو ما فی السماوات ما فی، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں۔ ملائکہ کرام کس کے ہیں؟
کس نے بنائے ہیں، کس نے پیدا کیا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ خود فرماتے ہیں تیرے رب کے یہ لشکر جو ہے ان کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ آسمان میں چاند ہے، چمکتا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اس کے اندر چمک کس نے پیدا کی؟ ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ ہم کسی ایک چیز کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدائی طاقت اور خدائی اختیارات کہاں کہاں تک ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کسمان سب کچھ کرنے والی ذات، اجمالاً کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، اس کے سوا کوئی اور ساری طاقتوں کا اختیارات کا مالک نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ابھی میرا بیٹا سورہ حج کی آخر کی آیتیں سنا رہا تھا۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان، کتنے واضح طور پر جن کو تم اختیار کا مالک سمجھتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں بنا سکتے، سارے تم سمجھتے ہو سارے مل کر بنائیں گے، اللہ فرماتا سارے مل جائیں مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ اتنا واضح اعلان۔ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کو ماننے والا مسلمان پھر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر مرے ہوئے انسان، میں سارے بزرگوں کا قائل ہوں، علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے کروڑوں رحمت نازل ہوں، لیکن ہیں تو مرے ہوئے ہیں، فوت شدہ ہیں، ان کے پاس کچھ اختیار ہے؟ اگر اختیار ہوتا تو اپنے اوپر موت کو روک لیتے، اگر اپنی موت کو نہیں روک سکتے تو پھر ان کی مقبروں پر آنے والوں کی موت کو بھی نہیں روک سکتے، ان کی مصیبتوں کو نہیں روک سکتے۔ سارے اختیارات کا مالک صرف اور اللہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں قرآن کی آیت کا انداز، ذبابن کا جو دو زبر ہے نا، ذبابن، یہ علماء جانتا ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ ذبابن کا معنی ہے ایک ہلکی سی چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ تنوین تحقیر کے لیے علماء سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تنوین جو ہوتا ہے جس میں بن آتا ہے، نون کا لفظ آتا ہے، یہ دو معنوں میں آتا ہے، یا تحقیر کے لیے یا تعظیم کے لیے آتی ہے، یا کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے یا اس کی حقارت بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ وہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سارے مل جائیں ولا وجتمعوا، سب کے سب اگلے پچھلے مل جائیں، ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے۔ اب ہم اللہ کی بات کو تردید کر سکتے ہیں؟ اور پھر ایک مکھی جو ہے، چھوٹی سی مکھی، اس کا وجود، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کے وجود کے اندر آنکھیں بھی ہوں گی، اس کا منہ بھی ہوگا چھوٹا جسے کچھ کھاتے ہیں، اس کے وہ پنجے بھی ہو جس سے اڑتی ہے، اور اس کے وہ پیر ہوں گے، پیٹ ہوگا، سب کچھ۔ اب ایک ایک چیز پر غور تو کریں۔ اچھا اب مجھے بتا دیتے مسئلہ توحید یہ میں معذرت خواہ ہوں، سچی بات ہے کہ مسئلہ توحید ایک ایسی اس میں لذت ہے کہ اس کے اندر جب انسان آ جاتا ہے نا، پھر لذت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ زندگی نے وہ ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ گفتگو